وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت. فرضیہ فرض سے، فرض کرنا، مسٹ کرنا. الصیام جمع ہے الصوم کی، الصوم الصائم سے. الصائم عرب ایسے گھوڑے کو کہا کرتے تھے جس کو بھوکا رکھ کے جنگ کے لیے بغیر کھلائے پلائے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا. اس گھوڑے کو صائم بولا جاتا تھا. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی قوت دے کر حلال چیزوں سے بھی دور رکھ کر حرام سے بچنے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. فرض کیے گئے ہیں، مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، کیا ہے؟ فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی صرف ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ان پر روزے فرض تھے. اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. تقوی کیا ہے؟ تقوی نیکی پر چلنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا اور برائی سے باز رہنا، اس کا نام ہے تقوی. قوہ، ایسی قوت جو آپ کو نیکی کی راہ پر چلاتی ہے اور برائیوں سے دور رکھتی ہے، یہ ہے تقوی. پھر یاد رکھیے کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد میں، اس کی روٹس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ سختی سے کاربند ہے، جن کو اس نے اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے. اور ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب کسی عمارت کی مضبوطی کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کس چیز کا خیال آتا ہے؟ کہ اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوں گی. ایسا ہے نا؟ کوئی بھی عمارت اپنی بنیادیں مضبوط کیے بغیر مضبوطی سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. تو عقیدہ جو ہے یا ایمان جو ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ واحد ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ تنہا ہے، وہ لا شریک ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی مضبوطی کی سب سے پہلی چیز ہے. جتنا جتنا ہم اس بات پر ایمان رکھتے جائیں گے کہ لا الہ لا الہ، یعنی اللہ کے تعارف میں جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اس کے تعارف کی ایک چیز ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جیسے سورۃ الناس میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الہ الناس،
یہ اس کا ایک تعارف ہے. ہمارا اللہ کیسا الہ ہے؟ جو لوگوں کا الہ ہے. اور ملک الناس، جب آپ اس بات پر، اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو انسپائر نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے ان سب کا الہ کون ہے؟ اور میرا بھی. تو میں جو کچھ بھی کروں تو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے داعی وہ ہیں، وہی صاحب شریعت ہیں. مجھے اور آپ کو قطعاً یہ اجازت نہیں کہ ہم دین میں، دین کے نام پر کچھ بھی ڈالیں یا نکالیں. پھر اگلی چیز کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، اسلام کی عمارت کو مضبوط بنیاد دینے والا دوسرا رکن، دوسری بہترین اینٹ، دوسری بہترین بنیاد وہ کیا ہے؟ نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے تمام آداب اور اس کے اوقات کا لحاظ رکھ کے اور اس کو سمجھ کے، اس کی افادیت کو، پھر اس پہ دوام اختیار کرنا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَالْحَجِّ، اور حج جس پہ فرض ہے وہ حج کو ادا کرے. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ ہے وہ پارٹ کہ جو ہمارے آج کے چیپٹر سے اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. مگر یاد رکھیے کہ ساری بنیادیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اسی لیے ہم روزوں میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیزوں کو ریکال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے روزوں کی کوالٹی بھی اچھی ہو، کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں. ہمیں نماز دن میں 5 مرتبہ ملتی ہے، تو رمضان ہمیں سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں داخل ہونے سے پہلے ساری بنیاد، یہ نہیں ہو سکتا ایک اینٹ کھوکھلی ہے، دوسری اینٹ مضبوط ہے، تیسری اینٹ ہلکی سی ٹوٹی ہوئی ہے، چوتھی اینٹ کریک ہے، تو 5ویں اینٹ بہت مضبوط ہے، تو یہ بنیاد مضبوط ہے. یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کے لیے ہم تیاری یہ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے سے روزوں کے آداب تو سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. وہ سال میں 1 مرتبہ ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی مضبوطی کی فکر کرنی ہے، فکر کرنی. اس کے اوپر ہمارے اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہوگی. وہ دنیا کی آزمائشوں اور مصائب اور آلائشوں اور فتنوں سے محفوظ تب رہ سکتی ہے جب ہم نے اس کی بنیاد میں بڑا انویسٹ کیا ہے، خوب انویسٹ کیا ہے، اس پہ اپنی انرجی لگائی ہے. اس مقصد کے لیے ہم پھر دیکھیں گے کہ ایک موقع جو ہر سال ہمیں ملتا ہے اس کو ہم گنوائیں گے نہیں، اور اس کو اچھے سے استعمال کرنے کے لیے کیسے ہم نے اس کے اندر داخل ہونا. پھر ایک اور حدیث میں بھی ہمیں اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. قال لا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو جنت کے لیے کیا چاہیے؟ عمل. اس نے آ کے کیا کہا؟ مجھے ایسا عمل بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی جتنا جو فرائض مجھے دیے گئے ہیں میں ان پہ سختی سے کاربند رہوں گا. تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے، جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں
جو روزے کی اہمیت پر ہمیں آیت ملتی ہے اس میں 3 چیزیں ساتھ ساتھ ہم تھوڑا یاد بھی کرتے جائیں. نمبر 1 کیا تھی؟ 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے. نمبر 2 پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. نمبر 3 روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ اٹیچ کیا ہے؟ تقوی کے ساتھ. اور تقوی کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چڑھنے کی تربیت لینا. اور یہ موقع سال میں ہمیں کتنی دفعہ ملتا ہے؟ رمضان کی صورت میں 1 دفعہ ملتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں. یعنی بغیر کسی شرعی حجت کے، رخصت کے، اپنی مرضی سے ہم تعداد مقرر نہیں کر سکتے کہ جب دل کیا اٹھ گئے، جب دل کیا نہ اٹھے، بلکہ جب دل کیا روزے رکھے. بلکہ کیا ہے؟ پورے 30 روزے رکھنے ہیں. پھر مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی بھی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دونوں کی، یعنی جو دن اس نے چھوڑے، جو روزے اس سے چھوٹ گئے، ان کی قضا ادا کرنی ہوگی. پھر ایک اور چیز یہ کہ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے. ان ساری باتوں کی دلیل میں جو ہمیں قرآن پاک سے آیت ملتی ہے وہ دیکھیے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ کیا کچھ ہے؟ ھدی للناس، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور فرقان ہیں، حق و باطل کا فرق ظاہر کر دینے والی ہیں. تو فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے فلیصمہ، کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی مریض ہو، کوئی مرض آ گیا ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے مگر تعداد پوری کرنی ہے، قضا ادا کرنی ہے، تو قضا اور کفارہ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے قاضی کا لفظ سنا ہوگا، قاضی القضاء. اور قضا آ گئی یعنی حساب برابر ہو گیا یا وقت پورا ہو گیا، قضا آ گئی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا. تو قضا ہے ایکچولی گنتی کو پورا کرنا. مثلاً آپ کے 4 روزے، 2 روزے، 3 روزے رہ گئے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو وہ آپ کے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی گنتی کو جو پورا کرنا ہے وہ اس کی قضا ادا کرنا ہے. کفارہ ہے فائن. فائن نہیں دینا بلکہ روزے کے تعداد پوری کرنے کے لیے روزے ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. کفارہ کیا ہے؟ فائن دینا ہے. مثلا قسم کا کفارہ ہوتا ہے. ایک فائن سمجھیں کہ اس کے جب ایسا ہو گیا، کوئی غلط قسم اٹھا لی یا توڑ دی قسم، تو کیا کرنا ہے؟ کفارہ اس کا ادا کر دینا ہے. تو روزوں کے معاملے میں یاد رکھیے قرآن کی آیت نے ہمیں کیا بتایا کہ اس کا کفارہ نہیں ہے. ایکسیپشنل کیسز ہیں، جیسے کچھ پیشنٹس ہیں وہ پرماننٹلی ڈائبیٹک ہیں یا کڈنی پرابلم ہے، کچھ زیادہ مسئلہ ہے ایسا کہ وہ بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے. بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جسم میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتے. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ رمضان کی پابندیاں
اللہ کی طرف سے سختی ہیں، بلکہ یہ رمضان کی پابندیاں تو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رحمت ہیں، آسانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزوں میں اللہ کی طرف سے ایسی طاقت اور ہمت جسم میں آتی ہے کہ عام دنوں میں 3 مرتبہ دن میں کھا کر بھی آپ اس طرح کی عبادت نہیں کر پاتے۔ نمازوں کی وہ پابندی اور قرآن کی طرف وہ رجحان اور عبادت کا وہ ایک جو مزاج بنا ہوتا ہے، وہ جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس لیے تمہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کی فکر اور ہمارے جسم کی اور ہماری صحت کی فکر کے مواقع اور ان کو سنبھالنے کے، کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں 1 مرتبہ روزے رکھوا کر انسان کے سٹمک کو اور اس کے امیون سسٹم کو اتنا بوسٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم سارا سال جو زیادتیاں اپنے اوپر کرتے ہیں، یعنی یہ اس کا بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن رکھا ہے، اور شکر گزار ہونا چاہیے اس موقع پر۔ پھر ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ کتنی رحمت ہے اللہ کی۔ اور پھر جب تم مساجد میں معتکف ہو جاؤ تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس آیت سے ہمیں کچھ چیزیں جو پتہ چل رہی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح سے افطار سے لے کر صبح صادق تک کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ روزے کی پابندیوں سے مستثنا ہے۔ پھر اسی طرح سے کیا کہ دوران اعتکاف رات کے وقت بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، کیونکہ اس میں آپ پورے 10 دن ہی عبادت کی حالت میں ہیں۔